كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون۔ اور واقعی گھر میں جو انسان کو سکون ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ کچھ دنوں سے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ نے سفر بہت کیے ہیں، اب آپ ایک جگہ کے اوپر رہیں اور سکون کے ساتھ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے پروگرام بند کر دیں۔ آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس وقت سفر کریں۔ تو ہم نے ڈاکٹروں کے مشورے کی وجہ سے 10-15 دن گھر میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایسا سکون ہوتا ہے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے مصلے پہ، اپنے وقت میں انسان تہجد پڑھتا ہے، اپنے وقت سے دعائیں مانگتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے گھر کی۔ تو مجھے ان 15 دنوں میں پھر احساس ہوا کہ سفر کرنے کا اپنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو گھر میں رہ کے عبادت کرنے کی توفیق دے تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دن میں نے کتاب پڑھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں، تو احادیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بخشیں گے، اس طرح بخشیں گے، اس طرح بخشیں گے۔ طبیعت تو بہت غمزدہ تھی، لیکن ان احادیث کو پڑھ کے دل کے اندر بڑی امید آئی، اور اس رات عجیب دل کی کیفیت تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی رحمت کی نظر فرما دی اور زندگی کی غلطیوں کو اللہ نے معاف فرما دی۔ اب جب طبیعت کے اوپر امید غالب آ گئی تو ویسے خیالات دل میں آتے ہیں۔ اکیلا میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا مصلے پہ سوچ رہا تھا کتنی اچھی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن احسان فرمائے، میرے بندے جو بھی تیرے گناہ ہیں اور خطائیں ہیں میں نے سب معاف کر دیے۔ تو پھر میں اپنے مشائخ کے ساتھ جنت میں جا کے ملوں گا، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ اب یہ جنت کے خیال ذہن میں چلتے رہے۔ پھر اچانک ذہن میں خیال آیا کہ جنتیوں کے مختلف مکان ہوں گے، کوئی سونے کی اینٹ، کوئی چاندی کی اینٹ، کوئی سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھر ہوگا۔ اگر اللہ کا میرے اوپر فضل ہوا تو مجھے اللہ سے کیسا گھر چاہیے؟ کافی دیر سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یا اللہ، اگر آپ میرے اوپر احسان فرمائیں اور مجھے جنت پہنچا دیں تو مجھے سونے چاندی کی اینٹوں والا مکان نہیں چاہیے، سرخ یاقوت کا بھی مکان نہیں چاہیے۔ جو میرا گھر ہے، مہد ہے، اللہ تو اسی کو جنت کا حصہ بنا دینا، میں اسی میں رہ جاؤں گا۔